رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم استعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم تعرف فإن المرء مخبوء تحت لسانه. صلوات بر محمد و محمد. آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں بعنوان درسگاہ کربلا درسگاہ انسانیت کلام امام امیر المؤمنین حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد و علی محمد کے زیر اثر گفتگو جو ایک سلسلہ ہے وہ آج 8ویں محرم کو 9ویں مرحلے میں داخل ہوا ہے. کیونکہ مجالس کا سلسلہ چاند رات سے تھا. اس عنوان کے تحت کہ کربلا درسگاہ انسانیت. آپ تجربہ فرما لیں کہ کربلا صرف اور صرف ایک لڑائی اور شہادت کا مرکز نہیں ہے صرف، بلکہ کربلا نے ہر قسم کا اور ہر طرح کا دنیا انسانیت کو درس دیا ہے. اور جیسا کہ آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں اولاً اس قول کے ذیل میں کہ جس میں امام کا یہ ارشاد کہ تکلم تعرف فإن المرء مخبوء تحت لسانه، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ ہر انسان اپنی زبان کے زیر اثر ہوتا ہے. اس کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتی ہے. انسان کا مزاج، انسان کی طینت، انسان کی فطرت، انسان کی عادت، انسان کی خطلت، انسان کی اچھائی برائی، کیسا ہے کیسا نہیں ہے، یہ سب
زبان بتلاتی ہے، زبان انسان کے مزاج کی ترجمانی کرتی ہے۔ اسی لیے زبان کے صحیح استعمال پر زور دیا۔ اور یہی کہا کہ سوچ سمجھ کر بولیے، سوچ سمجھ کر کلام کیجیے، سوچ سمجھ کر ایک دوسرے سے زبان کا استعمال کریں، کیونکہ زبان کے استعمال سے غیروں کو انسان اپنا بنا لیتا ہے اور اپنے جو ہیں وہ غیر بن جایا کرتے ہیں۔ ایک بار خدمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جناب ابو ذر غفاری نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر، ہر شہر میں اپنا ایک مکان بنا لو، ہر شہر میں اپنا ایک مکان بنا لو۔ تو جناب ابو ذر غفاری نے عرض کیا بارگاہ بیکس پناہ میں کہ ہر شہر میں ایک مکان، یہ تو ناممکن ہے، کیسے ہو جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جواب ہی وہ ہے کہ جو ذہن و دل و دماغ کو تازہ کر دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، ہر شہر میں ایک دوست بنا لو، اور دوست بنا لو گے تو ہر شہر میں تمہارا ایک مکان ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی صاحب الہ آباد سے چلے، انہیں میرٹھ جانا ہے یا مراد آباد جانا ہے، سائڈ میں کہیں جانا ہے، لکھنؤ میں کوئی دشواری آ گئی، احتجاج، دھرنا، یہ گاڑی کی خرابی، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے راستوں میں، اور ان کا کوئی ملنے والا، ان کا کوئی دوست لکھنؤ میں ہے، اب انہیں ذہنی پریشانی نہیں ہوگی، فوراً ایک دم فون ملائیں گے، رابطہ کریں گے، آ جائیں گے چل کر۔ کیوں؟ ارے یہاں تو ہمارے ایک ملنے والے رہتے ہیں، چلیے منظر علی عارفی ہی صحیح، اس لیے ایک ملنے والے ہیں۔ تو جہاں انسان کو یہ پتا ہوتا کہ فلاں شہر میں میرا کوئی ملنے والا ہے، تو وہ اس کے لیے ایک مکان کا کام کرتا ہے۔ یہ کام کس نے کیا؟ مکان بنانے کا کام، دوست بنانے کا کام، تعلقات کو آگے بڑھانے کا کام کس نے کیا؟ تسبیح کے بکھرے دانوں کو جوڑنے کا کام کس نے کیا؟ زبان نے کیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ انسان کو چاہیے، اور میں کہا کرتا ہوں، آپ یہ نہ سوچیں کبھی آپ کو کسی کے بارے میں خبر ملے فلاں عالم دین سے فلاں صاحب کے تعلقات خراب ہو گئے یا بحث ہو گئی، تو میں ہو گئی، فلاں اتنے اچھے تھے ہماری نظر میں، ایک صاحب ہمارے ملنے والے ہیں تو بڑے پڑھے لکھے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ نہ سمجھیے کہ جن کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں ان کی وجہ سے ہو گیا، جو مقابلے پہ ہے اس کی بد کلامی کی وجہ سے تعلقات خراب ہو گئے۔ شوہر مزاجن صحیح ہے یا خاتون صحیح ہے، جس کسی کو آپ کو ایک کو جانتے ہیں، اعزاء قریب میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تعلقات کی خرابی کی وجہ سمجھ میں آئی، تعلقات بگڑ گئے، ایک دوسرے سے فاصلہ ہو گیا، آپ نے سوچا صاحب فلاں صاحب سے تو ہماری بڑی اچھی ملاقات تھی، یہ کیسے ہو گیا؟ ان دونوں میں یہ فاصلہ کیسے ہو گیا؟ ان بھائیوں میں یہ کیسے ہو گیا؟ ان شوہر و زوجہ میں یہ کیسے ہو گیا؟ تو جن کو آپ اپنی نظروں میں اچھا سمجھتے تھے ان کو اچھا ہی رکھیے۔ ممکن ہے جو مقابلے پہ ہے اس نے اپنے جذبے کا زیادہ اظہار کر دیا ہو، اس نے اپنی بد کلامی کو منزل عروج پہ پہنچا دیا ہو، اسی لیے بھائیوں میں تعلقات خراب ہو گئے، میاں بیوی میں تعلقات خراب ہو گئے، دوستوں میں تعلقات خراب ہو گئے۔ تو جسے آپ اچھا سمجھتے اسے سمجھتے رہیے، مقابلے پہ دوسرا ہے، یوں نہیں بلکہ اس سے واضح کر دیں، آپ گاڑی صحیح چلاتے ہیں
یقین کریں آپ مجھ سے پوچھ لیں، اور جو جتنے مجھے دیکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، چاہے ہم نے پہلے بائک چلائی ہو یا اب یہ ایکٹیوا چلا رہے ہیں، میں نے کبھی گاڑی مجھے یاد نہیں ہے کہ بہت فاسٹ میں نے چلائی ہو اپنی لائف میں، چلائی نہیں، شاید یاد ہی نہیں ہے کہ بہت ہائی فائی گاڑی چلائی اور وہ قابو سے باہر ہو گئی، جو چلائی نہیں، آج تک بھی نہیں چلائی. اب بنا خدا کا شکر ہے کہ کوئی نشان کوئی چیز کچھ ہے بھی نہیں. لیکن اگر کبھی کچھ ہو جائے، دیکھیے وہ مثال جو میں نے دی، ایک تو بہت اچھا ہے اور سوچا کہ اس کا یہ کیسے ہو گیا، تعلقات خراب ہو گئے، فلاں سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، گھر میں تنازع ہو گیا، تو جسے آپ اچھا سمجھتے اسے سمجھتے رہیے. اس کے لیے یہ مثال دے رہے ہیں ہم کہ مقابلے والا نہ جانے کیسا ہو. ہم چلانے والے چلا رہے ہیں صحیح، ہم سے بھی اچھے چلانے والے چلا رہے ہیں. جو سامنے سے آنے والا آ رہا ہے اس کی گاڑی میں بریک نہیں ہے، وہ بالکل ایک دم بے وقوفوں کی طرح چلاتا ہے، اس نے آ کے ٹکرا دیا، تو ایکسیڈنٹ تو کہلائے گا مگر خطا دوسرے کی کہلائے گی، خطا اس کی نہیں کہلائے گی. صلوات اور محمد و آل محمد. اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر کوئی انسان ہمیں اپنی نظروں میں بہتر سمجھتا ہے تو ہم حتی الامکان یہی کوشش کریں کہ اس کے لیے بہتر بنے رہیں. اس کے لیے پھر کلام امام امیر المومنین نہج البلاغہ کی طرف چلتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پھر میرے مولا کا ارشاد گرامی جو نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں من ظن بک خیرا فصدق ظنہ. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں من ظن بک خیرا فصدق ظنہ، جو تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے، جو تمہیں اچھا سمجھتا ہے، جس کی نظروں میں آپ بہتر ہیں، اس کے خیال کو آپ بھی اچھا ثابت کر کے دکھلاتے رہیے. آپ بھی اس کو اپنے آپ کو ایسا پیش کریے اس کے لیے کہ وہ آپ کو اچھا ہی کہے. اب دوسرا تو آپ کے اوپر اعتماد اور اعتبار کرتا ہے، آپ کی ضرورت تھی، اس نے آپ کو اٹھا کے 1 لاکھ روپے دے دیے. جب معاملہ ریٹرن کا آیا تو لیتے وقت آپ بالکل ایک دم گائے جیسی صورت بنا لی، ساتھ دے اور منہ لٹکے، اور آپ نے دیں گے تو کام نہیں چلے گا. جب دینے کی منزل آئی آپ نے آستینیں چڑھا لی، آپ نے اپنی طاقت دکھانی شروع کر دی. یہ کون سا اچھا کام کیا؟ یہ کہاں کی بھلائی ہے؟ یہ کون سی شرافت ہے یہ کہ جب ضرورت پڑی کسی کا مکان کرائے سے لے لیا، دکان کرائے سے لے لی، اور جب تھوڑا وقت گزر گیا آپ جو ہے ساری طاقتیں ساری قوتیں صرف کر رہے ہیں، اور خالی بھی کریں گے تو اسی سے الٹا پیسہ لیں گے. یہ کون سی بات ہے؟ چوری سینہ زوری. تو اگر کوئی آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، آپ پہ اعتماد اور اعتبار کر رہا ہے، پیسہ ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی امانت ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ اس کے ساتھ میں ویسے پیش آئیے جیسا حق بنتا ہے. من ظن بک خیرا فصدق ظنہ، جو تمہارے بارے میں اچھا سوچتا ہے، جو تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے، تو آپ بھی اس کی سوچ کو سچائی میں اور اسی کے لحاظ سے صحیح ثابت کر دیجئے. دوسرے راستے پر نہ جائیے، اس کو خیال کو الٹے میں نہ لے کے جائیے. مثلا 2 دوست ہیں، دوستی بڑی اچھی ہے، گھروں میں آنا جانا بھی ہے، وہ تو مکمل دوست کو اپنا بھائی سمجھ رہا ہے، دوست کو، اور ہوتا بھی ہے. دوست جو ہوتا ہے وہ دوست کے لیے قوت بازو ہوتا ہے، بھائی کی طرح سے ہوتا ہے. وہ تو اس کے اوپر اعتماد کر رہا ہے، آئیے میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میرا یہ آپ کا ہے اور یہ سب کچھ ہے. اور ایک دوست دوسرے دوست کے گھر میں جا کر کوئی غلط نظریہ رکھ رہا ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے. اگر وہ آپ کے اوپر اعتماد اور اعتبار کر رہا ہے، آپ بھی اس خیال کو اچھا ثابت کیجئے تاکہ تعلقات کی دیواروں کے ذریعے محل تعمیر ہو جائیں. صلوات پر محمد والے. اور جب آپ ایسا کریں گے، پھر نہج البلاغہ کا رخ کر رہا ہوں، پھر ایک قول نہج البلاغہ سے. مولا فرماتے سنو، فقد الاحبۃ غربہ، نہج البلاغہ، دوستوں کی کمی غربت ہے. دوستوں کی کمی، ہم سمجھتے ہیں پیسہ جیب میں نہیں ہے یہ غربت ہے، ہم سمجھتے ہیں کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں یہ غربت ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے یہ غربت ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس وسائل زندگی جو ہوتے ہیں جتنی ضروریات ہیں، یہ وہ فلاں ٹی وی فریج کولر اور طرح کی جو اور اے سی وغیرہ لگا رہے سب ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے، یہ غربت ہے. نہیں، مولا کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں؟ فقد الاحبۃ غربہ، دوستوں کی کمی یہ غربت ہے. دوست آپ جتنے بنا لیں گے، آپ بظاہر غریب ہیں مگر آپ غریب نہیں کہلائیں گے.
اور اگر آپ کے پاس دوستوں کی کمی ہے، بظاہر آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، ثروت ہے، مگر آپ غریب کہلائیں گے. مثال دے دوں، اللہ محفوظ رکھے، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کسی سے اس کی پٹری میچ کھاتی ہی نہیں ہے، جس سے بات کرتا ہے ایسا کرتا ہے کہ ابھی نیم کے پتے تازے تازے چبا کے چلا ہے گھر سے. جب بات کرے گا کڑواہٹ کے انداز میں کرے گا، جس سے بات کرے گا یہ انسان بالکل ایک دم ہٹ جاؤ، فاصلے سے ہو جاؤ. کیا فائدہ ہوا اس سے؟ جو قریب آتا ہوگا وہ بھی چلا جائے گا. مجھے شیر کے قریب کوئی جاتا ہے؟ بھیڑی کے قریب کوئی جاتا ہے؟ لومڑی کے قریب کوئی جاتا ہے؟ کیوں؟ یہ پھاڑ کھانے والے ہیں، یہ پھاڑ کھانے والے ہیں سب. اسی لیے مولا فرماتے ہیں، پھر چوتھا قول سنیے نہج البلاغہ سے، اللسان سبعون ان خلے عنہ عقر. مولا فرماتے ہیں زبان ایک درندہ ہے، زبان ایک درندہ ہے، اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہیں کتنے نقصانات سامنے آ جائیں، کتنوں کو پھاڑ کھا لے گی، کتنوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو شیر سے، بھیڑیے سے، چیتے سے کسی نے ہاتھ ملاتے دیکھا ہے کسی کو؟ ملا لے گا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ ہی ملا رہے گا. اور آپ نے دیکھی، آپ گھر میں بکری پالی ہے، کتنا پیار کرتے ہیں. بھینسوں کو پالیے، پالنے والے سے پوچھیے کتنا اپنے چوپایوں کو کس قدر پیار کرتے ہیں. گھوڑا پالیے، دور سے ہی جس نے پال رکھا اسے دیکھتے ہی وہ اپنے آثار اور یہ بتلا دیتا ہے کہ ہاں یہ میرا مالک ہے اور یہ مجھے پیار کرتا ہے، مجھے کھانا دانا کھلاتا. تو اگر کسی انسان کے مزاج میں یہ ہے کہ بس جس سے ملے گا یہ انسان بس تیویوں میں بل ہیں، آنکھیں چڑھی ہوئی ہیں، کاندھے اوپر کو ہیں، بات کریں گے تو تنہائی رہ جائیے گا کھجور کے پیڑ کی طرح. تو ایسے انسان پہ کوئی وقت آ جائے خود کی دولت ختم ہو گئی، خود کی دولت ختم ہو گئی، ساتھ دینے والا نہیں ہے، یہ غریب ہے، یہ غریب ہے. اور ایک انسان مالی طور پر تو غریب ہے لیکن اس کے دوست بہت ہیں. ذرا سا وقت پڑ جائے، چیونٹی کو دیکھا ہے، ذرا کسی سے مقابلہ تو کر کے دیکھ لیے اس کا. اور جانوروں سے، پرندوں سے، جو حشرے ہیں، جو حشرات الارض ان سے کچھ بھی تو نہیں ہے، لیکن جو وہ اتنی ساری چیونٹیاں مل کے کچھ جمع کر دیتی ہیں نا تو اتنا ہو جاتا ہے. آپ کو بھی حیرت ہوتی ہے کبھی چیونٹیوں نے اتنا کر دیا. تو جس کا مزاج اچھا ہوتا ہے اس سے بظاہر پیسہ نہیں ہوتا مگر اس کے چاہنے والے بہت ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا بھی ساتھ دے دیتے ہیں، اس کی بیماری میں بھی ساتھ دیتے ہیں، مصیبت میں بھی ساتھ دیتے ہیں، دکھ میں بھی ساتھ دیتے ہیں. اور جس کے بعد دولت ہوتی ہے، دولت ختم ہو گئی، ساتھ دینے والے نہیں ہیں، وہ غریب ہے، تعلقات اچھے رکھنے والا مالدار ہے. صلوات اور محمد والے. تو مزاج اچھا لے کر چلیے، تعلقات کو بنا کر چلیے. نہ جانے کب کس موڑ پر آپ کو کس کی ضرورت پڑ جائے. تو یہ کارنامہ کون انجام دیتا ہے؟ زبان. میں نے اس سے قبل اسی بارگاہ ام البنین میں سیروزہ مجالس سے خطاب کیا تھا اور اس میں اور ان تینوں مجالس میں فضائل سے مصائب تک جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے واقعات، سیرت اور آپ کے نانی حال، آپ کے دادی حال، کیسے آپ کا انتخاب مولا امام امیر المومنین کے عمل میں آیا، وہ سب چیزیں پیش کی تھی. لیکن چونکہ یہ عشرہ محرم کی مجالس اور اس میں وقت بھی ہمارا ہے محدود تو اب اس میں تو مکمل تذکرہ نہیں ہو سکتا، مگر ہاں دو باتیں سن لیں آپ. ایک تو یہ کہ جو یہ مجالس کا سلسلہ ہے آپ دوسروں کو بتلا دیں. انشاءاللہ یہ اسی طریقے سے جیسے آج 8 محرم ہے انشاءاللہ یہ 13 محرم تک ایسے ہی جاری رہے گا. 13 محرم تک انشاءاللہ یہ مجالس کا سلسلہ یہاں ایسے ہی رہے گا. ایک. دوسرے، آپ کی کوئی آرزو، آپ کی کوئی تمنا پوری نہیں ہو پا رہی ہے، آپ اس کو لے کر پریشان ہیں. آپ دل کی گہرائی، عقیدت، خلوص اور دل کی آواز ان سب کے ساتھ بارگاہ جناب ام البنین میں حرف التماس لے کر پہنچیے اور کہیے آپ ان کی ماں ہیں
جو خود باب المراد ہیں، جو باب المراد ہیں، سقائے سکینہ، بیویوں کے پردے کے محافظ ہیں، جناب زینب کبریٰ کی آس، جناب سکینہ کی دوسری پیاس کا نام جناب سکینہ کو چونکہ پتہ تھا مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، اگر پیاس کا کوئی مرحلہ آئے گا تو میرا چچا موجود ہے، ابھی مصائب نہیں ہے۔ خواتین مخدرات عصمت و طہارت کے پردے کے محافظ، علمبردار کربلا، جو باب المراد بھی ہیں، باب المراد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ وہ ہیں کہ آپ نے کبھی بھی چاہے شہزادیاں رہی ہوں، جناب زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہا، چاہے حضرات حسنین علیہ السلام رہے ہوں، ان کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایسا بنا کر پیش کیا تاکہ دنیا انسانیت لکھے کہ غلام ہے جو کسی آقا کی بارگاہ میں ہے، وہ خود باب المراد ہیں، ایسے باب المراد کہ دنیا کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، جس کی مراد نہ پوری ہوتی ہو جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام، اور میں تو کہتا ہوں ان کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت خرام، جو مشہور ہے ام البنین کے نام سے، یہ کنیت ہے آپ کی، یہ میں عرض کر چکا ہوں سیر روضہ مجالس میں، جو نیٹ یعنی یوٹیوب پر پڑھی، دعائیں مانگیے، اپنی آرزوؤں کو یہاں لا کر رکھیے، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے طفیل میں اللہ آپ کی آرزوؤں کو پورا کرے گا۔ آج چونکہ محرم کی 8 ہے، ابھی مصائب نہیں، بس ترتیب سے، اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا 4 قول ہیں جو بلاغہ کے پیش کی، اور انہیں کے ذیل میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ جو یہ ماحول چل رہا ہے کورونا کی وجہ سے کہیے، یا جو بھی سبب کہ لاک ڈاؤن بھی ہے اور مجالس کا وہ سلسلہ نہیں ہے کہ جو بڑی تعداد ایک دم سامنے ہوا کرتی تھی، تعداد میں گنے چنے افراد ہیں، مختصر ہیں، مگر اس کے باوجود بھی عرض کر دوں جیسے حالات ہیں انہیں فیس کرتے رہیے، جو وقت آج ہے وہ کل نہیں رہے گا، جو حالات آج ہیں انشاءاللہ امید ہے وہ کل نہیں ہوں گے، آنے والا زمانہ وہ ہوگا کہ انشاءاللہ سکون سے عزاداری ہوگی، یہ بیماریاں، یہ کورونا، یہ سب جو ہے امید اللہ کی بارگاہ سے ہمیں یہ سب ختم ہو جائے گا۔ گورنمنٹ آف انڈیا اور یوپی گورنمنٹ کے قوانین پہ عمل کرتے رہیے گا، اور جتنا آپ کے امکان میں ہو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ظاہر ہے فیس بک پر مجلس لائیو بھی ہے، اور پھر یوٹیوب کے ذریعے آپ جب چاہیں جب دیکھ سکتے ہیں، اپنے جذبات پر قابو رکھیے گا۔ کیوں؟ ہمارا ٹاپک کیا ہے مجالس کا؟ کربلا درسگاہ انسانیت۔ کربلا نے ہمیں ہر طرح کا درس دیا، پوری انسانیت کو درس دیا، ہمیں جذبات پر قابو پانے کا سبق بھی کربلا ہی نے دیا ہے، کربلا والوں نے دیا ہے۔ امر کو قابو میں لینا، دیکھیے باپ اور بیٹے کی بس ایک ذرا سے ایک مثال پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، اور ترتیب کے ساتھ مسائل پر۔ سینے پر ہیں اس نے بے حرمتی کر دی، مولا علی نے امر کو اپنے قبضے میں لیا، سینے پر سوار تھے، اسے بے حرمتی کر دی۔ لفظوں کو بدل دوں، جو جس کے پاس ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے،
جو جیسا ہوتا ہے ویسے سامنے آتا ہے. کیا امام اس کو وہیں فنار نہیں کر سکتے تھے؟ مغرب جیسے انتر جیسے بڑے بڑے سورما نہ رہے، اور بڑے بڑے تو ایسے بھی تھے جب انہیں اور کوئی موقع نہ ملا تو لباس اتار کر دوڑے. چونکہ میرے مولا کا یہ تو اصول رہا، ایک تو کبھی کسی خاتون پہ حملہ نہیں کیا توجہ سے، کم از کم ادھر جو ہے وہ تو یکسوئی کے ساتھ دیکھا کریں. بالخصوص یہ آپ کے جو پڑوس میں انہیں متوجہ کر دیا کیجیے، یہ بالکل وہ دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ گنے چنے افراد میں ذکر ہے تو برابر بیٹھے. خیر، تو میرے مولا کا یہ اصول تھا کہ کبھی بھی آپ نے ایک تو کسی خاتون پہ حملہ نہیں کیا، ایک کسی بھاگتے ہوئے پہ حملہ نہیں کیا، ایک کسی برہنہ پہ حملہ نہیں کیا. تو چاہے کوئی میدان چھوڑ کے بھاگا ہو، امام علی نے حملہ نہیں کیا. خاتون ہو، کبھی کسی خاتون پہ مولا نے حملہ نہیں کیا. اور ایک ایسا بھی آیا وہ لباس اپنا اتار کر چلا، برہنہ ہو گیا. یعنی جب لوگوں کا کوئی اور بس نہیں چلتا تھا تو اپنے آپ کو ایسا کر لیتے تھے تلوار امام علی سے بچنے کے لیے. صلوات محمد وعلی محمد. یا علی یا علی، ان کے ذوالفقار سے بچنے کے لیے کر لیتے تھے. ان کا بھی اصول تھا، ہوگا کتنا بڑا، جب پشت دکھا کے جا رہا ہے تو جا. ہم حملہ دوڑتے پہ نہیں کرتے، سامنے آ رہا اس پہ کریں گے. دو انگلیوں پہ بابا خیبر اکھاڑنے والے جب عمر ابن عبد ود کے سینے میں بیٹھے ہیں، اس نے وہ کیا جو بے حرمتی ہے، تو آپ نے اسے چھوڑ دیا. کیوں؟ آپ کی جنگ خدا اور اس کے رسول کے لیے تھی، اپنے لیے نہیں تھی. یہاں پہ اپنا نفس شامل ہو گیا. تو آپ نے دیکھا جذبات پہ قابو رکھنا ہمیں کربلا والوں نے بتلایا. اور وہ غازی کے جس کی جرأت، طاقت اور دلیری کے سامنے دنیا کانپتی تھی، جب ضرورت پیش آئی کربلا میں، جو اپنے تلوار کے جستر پر ہاتھ ڈالا، امام نے کہا عباس یہ کربلا ہے. کبھی کربلا میں تو مجھے اپنے جذبات کو دیکھنا تھا کہ بس ٹہر جاؤ. خیمے ہٹ گئے. مولا حسین نے کہا جذبات تو قابو رکھو، ابھی مصائب نہیں، مصائب ذرا چند لمحوں بعد. کئی موقع ایسے آئے، اثناء راہ بھی آئے، مگر جہاں جہاں وقت کے امام نے کہا کہ عباس قابو، وہیں پر قابو رکھا. 4 مصرے سن لیجئے. کبھی کبھی تفصیلی گفتگو کو مصروں میں سمیٹ دیا جاتا ہے تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. ادھر امام نے یہاں اس جنگ میں یہ مثال جو میں نے پیش کر دی جذبات پر قابو رکھنے کی، چونکہ اپنے لیے نہیں تھی جنگ، اس خدا کے لیے اور اس کے رسول کے لیے تھی. فوراً جذبات پر قابو رکھا، چھوڑ دیا، چل گیا. یہی کارنامہ بیٹے نے انجام دیا. جری، دلیر، سب شکن، بہادر، نہر کو قابو میں لے لیا، قابو میں لے کر چھوڑ دیا. غم حسین کا جو ذکر سننے آئے تھے وہ میری پلکوں پہ آنسو نہیں فرشتے تھے. اتر کے نہر میں پیاسا پلٹنا غازی کا، علی بھی امر کے سینے سے یوں ہی اترے تھے. یہ مثال پیش. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جوانوں، نوجوانوں، بزرگوں، اور جو میری اولاد کے برابر ہیں وہ بھی سن لیں، بچے بھی سنیں. جتنا آپ کے امکان میں ہو اتنا عزاداری کے لیے اپنے اوپر، اپنے دل کے اوپر، اپنے جذبات کے اوپر قابو رکھیے گا. عزائے حسین ہوگی اور ہوتی رہے گی قیامت تک. یہ ذکر کسی سے رکنے والا نہیں ہے. بنی امیہ، بنی عباس کے بھرے ہوئے خزانے سے نہ روک سکے. صدام جیسے ملعون نے کتنے ظلم کر لیے، کیا اس نے ختم کر دیا سب کو؟ کیا کیا نہیں کر لیا، کتنی پابندیاں اس نے کربلا زیارت پہ نہیں لگاتی تھیں. مگر اس کے باوجود بھی آج بھی کربلا کربلا ہے. آج بھی حسین علیہ السلام کا نام کروڑوں دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے. فرق یہ ہے، یزید آیا تھا مقابلہ کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام سے. یزید تھا، حسین علیہ السلام آج بھی ہیں.
یزید کا نام و نشان میں کبھی درباروں کو جا کے دیکھیے. میرا اس وقت موضوع نہیں ہے, وقت نہیں ہے میرے پاس. میں بتلا ہوں آپ کو کہ دربار بالکل کھنڈر کی صورت میں پڑے ہیں, کھنڈر ہیں, واقعی کھنڈر ہیں. یہ عالم, اور جس کو مٹانے کے لیے یزید چلا تھا وہ آج بھی ہے. تو ہمیں ہر طرح سے یہ سوچ کر کہ جیسے یہ وقت ہے کوئی بات نہیں, یہ گزرے گا, ہم عزاداری اسی طریقے سے مناتے رہیں گے جس طریقے سے جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کی آرزویں ہمارے سامنے ہیں. بس جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام, پھر عرض کر دوں جو بھی جہاں تک یہ آواز نہیں پہنچی وہاں تک آواز پہنچ جائے. انشاءاللہ یہ مجالس کا سلسلہ علیکم السلام یہی آن لائن جو جہاں ہندوستان کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی کونے میں یا دیگر ممالک میں سن رہے ہیں, انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی صورت 13 محرم تک جاری رہے گا تاکہ سب سننے والے یا شرکت کرنے والے مجالس میں شرکت کریں. باقی گفتگو انشاءاللہ پھر ہو. جناب عباس علیہ السلام آپ سے جناب زینب کو یہ ڈھارس تھی کہ جب تک میرا عباس جیسا بھائی موجود ہے میرے سر سے کسی کی مجال یہ نہیں ہے کہ ردا چھین سکے. جناب سکینہ کو یہ آرزو رہی اور تھی کہ جب تک میرا چچا ہے میں پیاسی نہیں رہوں گا. لیکن سوچئے جب کسی کی آس ٹوٹ جائے, جب کسی کی آرزو ختم ہو جائے, وہ کتنا اپنے آپ کو کمزور اور کتنا بے سہارا سا محسوس کرتا ہے. پیاس کا یہ عالم ہے. آج تو ویسے ہی 8 محرم ہو گئی نا. بچوں سے ذرا سا ہم اور آپ اس گرمی کے موسم میں, حالانکہ بارش بھی ہے, آزاد بھی ہیں, کوئی پہرا بھی نہیں ہے, پانی اگر تھوڑی دیر ہو جاتی ہے نہیں پی پاتے ہیں تو پیاس ہم سے یہ کہہ دیتی ہے کہ اگر ٹھنڈا بھی پانی دستیاب نہیں ہے ہم سادہ ہی پی لیں. پوچھیے ان بچوں سے کہ جن کے اوپر پہرا ہے کہ پانی ان تک نہ پہنچے. اور یہ العطش جو آپ نے مسلسل سنا ہے, آپ سنتے ہیں مصائب میں, اس کو کبھی اس کے ترجمے کو اپنے ذہن تک لے کے جایا کیجیے. العطش العطش قد قتلنا, اس کا ترجمہ یہ ہے ہائے پیاس اس منزل کمال تک پہنچ گئی ہے, اتنی سخت پیاس ہے کہ ہم موت کے قریب ہیں, مر جائیں گے اگر ہمیں پانی نہیں ملا. یہ پیاس کا عالم. اب سے چھوٹے چھوٹے بچے, ماں اور باپ سے پوچھئے کہ اگر بچے کو کوئی چیز چاہیے اور نہیں ہوتی, ہم بھی ہیں اس منزل میں, اپنے جذبات پر قابو پا لیتے ہیں مگر اولاد کے لیے انتظام کرتے ہیں. اور جہاں بچے یہ کہہ رہے ہیں اسے پانی چاہیے اور پانی کا بھی انتظام نہ ہو پا رہا ہو, کیا ان کی ماؤں پر, کیا ان کے اعزاقاری پر گزرتی ہوگی. کمسن سکینہ اپنے چچا کے قریب آئی, آ کر کہا چچا کہاں پانی کا انتظام کیجیے, اور چچا یہ بھی سن لیجیے اگر پانی ملنے میں تاخیر ہو گئی تو جھولے میں جو میرا کمسن بھیا علی اصغر ہے جھولے میں جو میرا کمسن بھیا علی اصغر ہے, یہ 6 مہینے کے تھے نہیں, جب مدینے سے چلے تھے تو چند دنوں کے تھے. کربلا کا چونکہ پیدل کا سفر ہے, یہاں آتے آتے اب 6 مہینے کے ہوئے ہیں. 6 مہینے کا سن کیا ہوتا ہے؟ 6 مہینے کا سن یہ ہوتا ہے کہ اپنی آغوش میں بچوں کو آپ کھلاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اپنی زبان چوساتے ہیں, بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے. سکینہ کہتی ہے چچا کہاں؟ کہ میرا بھیا علی اصغر جو جھولے میں ہے. زبان اس کی ایٹھ گئی ہے,
پانی کی سبیل کیجئے۔ سکینہ نے مشکیزہ دیا، کہا پھر چلو سکینہ تم چلو، ذریعہ تم ہی بن جاؤ۔ میں گیا تھا آقا کی بارگاہ میں، آقا نے کہا مت جاؤ، آقا نے مجھے اجازت نہیں دی، چلو تم چلو، وسیلہ تم بن جاؤ۔ وسیلے کو لائے اور آ کر کہا چچا اجازت دے دیجئے، میرے چچا کو میرے بابا سے کہا اجازت دے دیجئے، میرا بھیا بہت پیاسا ہے۔ فقرہ سنیں گے؟ مجھے درد بھرا فقرہ ہے۔ امام کہتے ہیں سکینہ یہ بتلا دے تیرا بھیا کتنے برس کا ہے؟ سکینہ نے کہا کہ میرا بھیا برس کا نہیں ہے، میرا بھیا 6 مہینے کا ہے۔ کبھی میرا بھائی اتنا کیا کہ حسین نے اپنے قوت بازو عباس کو دیکھا کہ سکینہ دیکھ رہی ہے میرا بھائی 32 برس کا ہے۔ سکینہ یہ سوچ کر اپنے چچا کو پانی لینے کے لیے بھیجنا، نہ تیرا 6 مہینے کا بھائی بچے گا، نہ میرا 32 برس کا بھائی عباس بچے گا۔ سبیل آپ کے لیے حفاظت خود اختیاری کی صورت میں ایک نیزہ دیا، جاؤ لینے کے لیے چلے پانی۔ فوج دیکھ کر وہی دوڑ گئی جو ان کا مزاج تھا۔ عباس نے وہ تلوار کے جوہر دکھائے، ظاہر ہے کہ علی کے فرزند ہیں، حسین کے بھائی، مگر نظر بس یہ ہے کہ پانی لے کر جانا ہے۔ دیکھیے آپ یہ دیکھیں کس انسان کا کوئی منزل ہوتی ہے کہ مجھے یہ کام کر لینا ہے، وہ اس کو پیش نظر رکھتا ہے۔ یا اللہ جتنے یہ مومنین اس مجلس کو سن رہے ہیں، جہاں سے جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، میرے معبود مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا واسطہ، ان کی والدہ گرامی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا واسطہ، یا اللہ ہم سبوں کی مراد کو پورا فرما۔ میرے معبود بے روزگاروں کو روزگار دے، بے اولادوں کو اولاد دے، یا اللہ ہم سبوں کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھنا، مخالفین اور دشمنوں کے شر سے بچانا۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی عزادار ہے تمام تر عزاداروں کی حفاظت فرما۔ لکھنؤ چونکہ یہاں تھوڑا سا ماحول حساس رہتا ہے، پروردگار اور عزادار جذباتی ہیں، مولا کے نام پہ ہر طرح کی قربانی کے لیے آمادہ رہتے، پروردگار تمام تر عزاداروں کی حفاظت فرما۔ اب سوچئے مقصد کیا ہے؟ کسی صورت میں پانی پہنچ جائے۔ ہائے یا اللہ جتنے بھی یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں یہاں اور جہاں سے جہاں تک یہ آواز کے سہارے ذکر کو سن رہے ہیں، جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، میرے معبود انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم کربلا کے، پانی پہنچ جائے۔ وہ منزل آئی کہ پانی مشک میں لے لیا۔ دیکھیے مجھے صرف تفصیلی مسائل میں نہیں جانا ہے، مجھے 2 مثالیں صرف آپ کے دل تک پہنچانی ہے، وہ پہنچ گئی۔ میرے جو مسائل مجھے پڑھنے تھے اس میں کامیاب ہوں، بس اللہ سب کو جزا دے۔ جملہ سن لیجئے، اب یہ بتلائیے جب غازی نے مشک میں پانی لیا ہے، اب یہ بتلائیے غازی کی قوت کیا ہوگی، دل کو سکون ملا ہوگا۔ بس میں بچوں کے لیے پانی لے کر جا رہا ہوں، پانی مل گیا، مجھے لے کر جانا ہے، اب میری بچی پیاسی نہیں رہے گی، اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے نہیں رہیں گے، سکون ہو گیا۔ پانی جو لے کر چلے تو کتنی بڑی ڈھارس تھی، کیسی ایک آس تھی، لے کر چلے تو صحیح، مگر جب پانی نہ پہنچ سکا، تیروں کی بارش ہو گئی، بازو قلم ہو گئے، سامنے سے تیر لگا، پانی بہہ گیا، آنکھ میں لگا، خون بہہ گیا، اب بتلائیے اب کیا عالم رہا ہوگا۔ اب یہ وہ کیفیت ہے کہ عباس سے جب سنبھلا نہ گیا، 2 جملے مسائل تمام کرو، مجھے یہ بتلا دیجئے دلوں پر ہاتھ رکھ کر آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دے، کوئی وار کر دے، آپ کسی بلندی سے گرنے لگے تو سب سے زیادہ آپ اگر سہارا لیتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کا لیتے ہیں، دوسرے کا وار روکنے میں بھی اور کسی جگہ سے کوئی گرتا ہے تو بھی ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ہائے غازی جب پشت فرس سے زمین کی طرف آیا، بازو قلم ہو چکے تھے، منہ کے بل زمین پہ گرا۔ ایک آواز بلند ہوئی، ادھر سے آقا دوڑے، بھائی کی آواز سن کر اب جو آئے تو کیا دیکھا، راستے میں کوئی قیمتی شے ملی، اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، پھر کوئی قیمتی شے ملی، پھر اٹھایا، پھر اپنے سینے سے لگایا، عباس کے دونوں بازوؤں کو سینے سے لگا کر کہا، ہائے غازی
अला का सरा ज़ाहरी व क़ल्लत हिलती। आए, अब वो हसास जुमला सुन लीजिए बस जिस तक मुझे लाना था। जब अब्बास के करीब आए तो मालूम है आने के बाद में आपने पूछा अब्बास खैर तो है? अब्बास ने अभी कुछ ना कहा। पहली आवाज़ जो बुलंद हुई वो सुन लीजिए क्या थी। आका इतना बतला दीजिए सकीना आपके साथ तो नहीं है। अरे इसे कहते हैं दर्द। आका से पूछा आका इतना बतला दीजिए सकीना आपके साथ तो नहीं है, चूंकि उसी के लिए गाजी पानी लेने के लिए आए थे, उसी के बारे में पूछा। सकीना साथ तो नहीं है। इधर हुसैन ने गाजी का आलम लिया था, खेमों की तरफ चले, बच्चों की नज़र पड़ी। सकीना ने कहा बच्चों घबराओ नहीं, मेरा चचा आ रहा है।